آیت نمبر 18 اور 19 کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَّا أَن تَزَكَّىٰ، کیا تمہیں اس بات کی تمنا ہے کہ تمہارا تزکیہ ہو۔ تزکیہ لفظ جو ہے جس سے زکوٰۃ لفظ بھی نکلا ہے، اور زکوٰۃ جو مال کی دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے مال کو زکوٰۃ دے کے پاک کرنا، اپنے کاروبار اور اپنے مال کو بڑھانا، اور اس کی کسی قسم کی کمی کوتاہی کو جو ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے پاک صاف کر لینا۔ پھر جب یہی لفظ انسانی شخصیت کے بارے میں بولا جاتا ہے تو اس سے مراد بھی یہی ہوتی ہے کہ انسانی شخصیت کا نشو و نما پانا، اس کا بڑھنا، اس کی شخصیت کے اندرونی پہلوؤں کا خوبصورت ہو کے سامنے آنا۔ تو یہاں پر اہل علم جو ہیں وہ دو نقطے بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لفظ کس کو کہا جا رہا ہے، فرعون کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک اس کو کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اپنی شخصیت کو نکھارنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہو۔ اتنا خوبصورت لفظ جو ہے وہ اتنے بڑے نافرمان کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، اہل علم یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے مال سے نکالی جاتی ہے یا سال بعد نکالی جاتی ہے اور اس کے بعد اپنے مال کو پاک کیا جاتا ہے، ایسے ہی جو تزکیہ کا عمل ہوتا ہے یہ یکدم نہیں ہوتا، یہ بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہنا چاہے کہ میں اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ لمحوں میں نہیں ہوگا، دنوں میں نہیں ہوگا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے میں، اپنی شخصیت کو نکھارنے میں، اس کو آگے لے کے جانے میں انسان کو وقت لگتا ہے اور یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات نیک ہو جائیں، آج ہم نے درس سننا ہے، آج ہم نے تفسیر سنی ہے تو کل اس کے اثرات ہمارے اوپر ہونے چاہیے، تو یہ اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ تزکیہ انسان سے وقت مانگتا ہے، لہٰذا گناہوں کو چھوڑنا اور اپنی فطرت کو نیکیوں کے اوپر لے کر آنا یہ اتنا آسان عمل نہیں ہے، اس میں ایفرٹ لگتی ہے، ٹائم لگتا ہے۔ پھر آیت نمبر 19 میں جو عہدیہ کا لفظ استعمال ہوا، اس کا خوبصورت جو ہے پہلو پہلے بھی بیان کیا، لیکن اس کا ایک اور بہت خوبصورت انداز جو اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہدا کا لفظ جو ہے یہ روشن دن کے لیے بھی آتا ہے جس میں آپ کو راستہ بالکل صاف اور واضح نظر آ جائے، اور ہدا کا لفظ جو ہے وہ سمندر میں ظاہر ہونے والی پتھریلی چٹان کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ سمندر سے اندر ایک چٹان جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہو اور لوگ اس کو دیکھ کے جو ہے وہ سمجھ رہے ہوں کہ اگر یہ چٹان این سمندر کے درمیان میں ہے یا دریا کے درمیان میں ہے تو راستہ اس طرف جانا چاہیے یا اس طرف جانا چاہیے۔ گویا کہ وہ عین سمندر کے درمیان میں چٹان آپ کو جو ہے راستے کی بہت اچھی ڈائریکشن دے دیتی ہے۔ یہی لفظ جو ہے وہ ہدایت انسان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت ایک بہت روشن، ایک بہت واضح اور بالکل سر عام نظر آنے والی چیز ہے، وہ کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی انسان یہ کہنا چاہے کہ میں ہدایت کے راستے پہ آنا چاہتا ہوں تو اس کو کسی قسم کے بہت کمپلیکیٹڈ راستے میں سے گزارا جائے، بہت پیچیدہ نکات اس کو بتائے جائیں۔ ہدایت بہت کلیئر اور واضح ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ مفسرین کرام ایک اور بہت خوبصورت بات بھی فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی ہدایت کا لیول بھی بہت مختلف ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام مختلف قسم کے سوالات لے کر آتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی صحابی اگر یہ بات فرماتے ہیں نبی مجھے اسلام سمجھا دیجئے، مجھے ایمان سمجھا دیجئے، نبی علیہ السلام مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، تو آپ ہر صحابی کو ڈیفرنٹ بات بتاتے ہیں، یعنی کہ آپ ہر صحابی کو پورا اسلام کا لٹریچر نہیں سمجھاتے ہیں اور پوری اسلام کی گہرائی نہیں بتاتے ہیں، بلکہ چند مخصوص باتیں بتا دیتے ہیں۔ کہیں آپ صرف فرائض کا ذکر کر دیتے ہیں، کہیں آپ چند مستحبات کا ذکر کر دیتے ہیں، اور کہیں آپ کسی صحابی سے بس اتنا فرماتے ہیں کہ حیا کریں، کہیں کسی سے فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کریں، کہیں کسی سے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو صاف کریں۔ تو گویا کہ ایک تو اس میں تو ایک نفسیات ہے، نبی علیہ السلام کے ہر صحابی کو یا ہر سوال پوچھنے والے کو اس کی نفسیات کے مطابق ڈیل کرتے تھے، اس کے حالات کے مطابق ڈیل کرتے تھے۔ لیکن یہیں پہ یہ معاملہ بھی اہل مفسر بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لیے جو اس کی ہدایت ہوتی ہے وہ اس کے مزاج کے مطابق، اس کے حالات اور اس کے ماحول کے مطابق ہوتی ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات سمجھنے کی ہے ان تمام تمہید کے بعد وہ یہ کہ نبی علیہ السلام بہت سادہ انداز میں اگلے انسان کو اس کی ہدایت سمجھا دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آج بھی کوئی انسان اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پہ لانا چاہتا ہے تو ہدایت کے راستے بتانے والوں کو یہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اس کو بڑے سادہ انداز میں، بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ ہدایت کا معنی بتا دیں، ورنہ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو اتنا مشکل عمل بتا دیا جاتا ہے کہ سامنے والا یہی سوچتا ہے کہ شاید ہدایت میری لیے نہیں ہے اور شاید میں اس راستے کے اوپر نہیں چل سکتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بتانے والوں کو بھی فراست دے، بتانے والوں کو بھی سمجھ دے کہ وہ سامنے سوال کرنے والوں کی صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکیں۔ پھر آیت نمبر 20 میں آتا ہے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، یہ کبرا کا لفظ جو آیا ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت بڑی نشانیاں دکھائیں، اور وہ نشانیاں کیا تھی؟ ید بیضا کا، آپ کے ہاتھ مبارک کا جو ہے وہ روشن ہو جانا، اور آپ کی لاٹھی کا جو ہے وہ عصا بن جانا، یہ بہت بڑے معجزے تھے۔ اور یہاں پہ جو اہل علم مقطع بیان کرتے ہیں کہ ہر نبی کو اپنے دور کے لحاظ سے جو ہے وہ معجزہ دیا جاتا تھا۔
جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور جو ہے وہ جادو کے عروج کا دور ہے۔ اب یہی وجہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہوتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا منظر جو اس میدان میں پیش کیا تھا، جس کا آگے آیات میں ذکر بھی آتا ہے کہ آپ کی لاٹھی کس طرح سے عصا بن گئی تھی اور آپ کا ہاتھ مبارک تھا وہ کیسے روشن ہو گیا تھا، تو عام انسان اس کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، لیکن جادوگر یہ سارا منظر دیکھ کے سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اس سے اوپر کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف اس منظر کے بعد ہی وہ سارے جادوگر جو ہیں وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں۔ اب یہ معجزات اور نشانیاں بہت بڑی تھیں، مگر اس کے سامنے فرعون کا ریئیکشن کیا ہے؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اس نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی۔ اب جہاں پہ جو لفظ کذبہ آیا ہے کہ اس نے انکار کیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کس بات کا انکار کیا۔ اس کو عربی زبان میں مفعول مطلق کہا جاتا ہے کہ جس فعل کا مفعول ذکر نہ کیا جائے، تو اس میں پھر بہت وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ کس بات کا انکار کیا۔ اگر کسی ایک بات کا ذکر کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اسی بات کا انکار کیا گیا، اور جب مفعول نہیں ذکر کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری باتیں تھیں جن کا انکار کیا گیا۔ تو یہاں پہ بھی یہی طرز اختیار کیا گیا ہے کہ فرعون نے کوئی کسی ایک چیز کا انکار نہیں کیا تھا کہ وقت کے اتنے بڑے نبی اس کے دربار میں چل کر آ رہے ہیں اور ان کو اتنے بڑے بڑے معجزے دکھا رہے ہیں، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، تو اس نے ہر موقع پہ بہت ساری نشانیوں کا اور بہت ساری علامات کا جو ہے اس نے انکار کیا۔ اور اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ تکذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی نشانی کا انکار کرنا جو ظاہراً آپ کو نظر آ رہی ہو، یعنی کہ وہ فزیکلی کسی چیز کا انکار کر دینا۔ تو ید بیضا اور آپ کے عصا مبارک کا جو ہے وہ اژدھا بن جانا، یہ بہت بڑی نشانیاں تھیں جو کہ پریکٹیکل دکھائی گئی تھیں اور ان کا انکار کیا گیا تھا۔ پھر کذبہ کے بعد وہ عصا کا لفظ لایا گیا، اس کو بالخصوص علیحدہ سے لایا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں نافرمانی کے لیے 3 طرح کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک لفظ فسق استعمال کیا گیا ہے، اور فسق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان پہلے کسی اچھے راستے پر ہوتا ہے، پھر وہ غلط راستے پر چل پڑتا ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر اس کے باوجود وہ غلط کر رہا ہوتا ہے۔ مثلا جو انسان حرام کما رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ پہلے میں رزق حلال کماتا تھا، اب میرا طریقہ جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حرام کما رہا ہے، تو گویا کہ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے فسق کے ساتھ۔ دوسرا لفظ جو قرآن پاک میں استعمال کیا جاتا ہے وہ فجور ہوتا ہے، اور فجور کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے گناہ یا نافرمانی کو سر عام کرنا۔ یہ لفظ آگے آنے والی آیات میں بہت زیادہ استعمال بھی ہوگا کہ ایک انسان گناہ کرتا ہے، چھپا کے کرتا ہے، مگر ایک گناہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اثرات بالکل سر عام سب کے سامنے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو فجور کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا لفظ جو قرآن پاک میں استعمال کیا جاتا ہے وہ عصا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور عصا کا مطلب ہوتا ہے جو کسی چیز کو اچھا جاننے کے بعد بھی اس کا انکار کر دے، یعنی کہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا جو بات کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ سامنے والی چیز جو ہے وہ بہت اچھی اور بہت بہتر ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا یا نہیں اس کام کو کرتا، تو وہ عصا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ لفظ یہاں پہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آ رہا ہے کہ فرعون یہ بات سمجھتا تھا کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ صحیح بات ہے، اور ان کے معجزے دیکھ کے بھی وہ حیران ہو گیا تھا، مگر صحیح جاننے کے باوجود بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو صحیح ماننے کے باوجود بھی اس نے انکار کر دیا۔ اور یہی لفظ جو ہے وہ ایمان والوں کے گناہوں کے لیے بھی بعض اوقات استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم میں سے سب یہ جانتے ہیں کہ نماز چھوڑنے کا کیا گناہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ ایسی نافرمانی کو عصا کہا جاتا ہے۔ پھر آیت نمبر 22 میں آتا ہے ثم ادبر یسعی، اور پھر اس کے بعد اس نے پیٹھ دکھائی۔ یہ جو ادبر کا لفظ ہے غالباً اس کو پیچھے بھی بیان کیا گیا ہے، اسی سے لفظ دبر بھی نکلا ہے، دبر پیٹھ کو کہا جاتا ہے، بیک کو کہا جاتا ہے، اور اسی سے لفظ تدبیر بھی نکلا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ادبر کا لفظ جو ہے وہ تدبیر کے معنوں میں آ رہا ہے کہ فرعون نے جب یہ سارا منظر دیکھا اور معجزات دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے، اور لوگوں کا یہ دیکھا کہ لوگ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو اس نے پھر تدبیر کی، یعنی اس نے باقاعدہ یہ سوچا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ذہن سے موسیٰ علیہ السلام کا جو امپریشن ان کے ذہنوں میں چلا گیا ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اگلا لفظ جو آتا ہے وہ یسعی کا لفظ آتا ہے کہ اس نے باقاعدہ ایک تدبیر کی، اس نے منصوبہ بندی کی، اور اس کے بعد اس منصوبہ بندی کو نافذ کرنے کے لیے اس نے کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ تو پھر اگلی آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس نے کیا تدبیر کی اور کیا کوششیں کی۔ فحشر فنادا، کہ اس نے تمام لوگوں کو دوبارہ اکٹھا کیا اور پھر ان کے سامنے اعلان کیا۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ حشر استعمال ہو رہا ہے، اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ جب جانوروں کو جمع کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن پاک میں، تو وہاں پہ حشر کا لفظ آتا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں اگر حشر کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس سے مراد انسان کی تذلیل ہوتی ہے کہ حشر کا دن وہ دن ہوگا کہ
کہ جب انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے ایسے گٹھا کیا جائے گا کہ جیسے جانور کے ریور کو گٹھا کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی فرعون کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اس نے اپنی عوام کو حشرہ کیا، یعنی کہ اس نے اپنی عوام کو زبردستی جانوروں کی طرح، غلاموں کی طرح اکٹھا کیا ایک جگہ پہ، اور پھر اس کے سامنے اعلان کیا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں ہی تم سب کا بہت بڑا رب ہوں۔ اور اس نے اس بات کا اعلان کیوں کیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت میں بار بار رب رب کا لفظ لے کر آ رہے تھے، تو گویا کہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ نقش مٹانے کے لیے کہ یاد رکھو کہ میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے، تمام رب سے بڑا رب میں ہی تمہارا ہوں۔ پھر آیت نمبر 25 میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کی ساری کوششوں اور تدابیر کا اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کہ اللہ پاک نے اس کو پکڑا اور ایک ایسی عبرت بنا دیا جو آنے والوں کے لیے بھی اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے بھی تھی۔ اب آیت مبارکہ میں جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ نکال استعمال کیا جا رہا ہے۔ نکال جو ہے وہ زنجیر کو بھی کہا جاتا ہے، بریسلٹ کو بھی کہا جاتا ہے، اور نکال ایسی سزا کو بھی کہا جاتا ہے جو لوگوں کے اندر خوف پیدا کر دے۔ اور اسی لیے مجرم کو جو ہے وہ ہتھکڑی کیوں لگائی جاتی ہے؟ تاکہ سارے لوگ یہ منظر دیکھ سکیں اور لوگوں کے دلوں میں اس بات کا خوف ہو کہ گناہ کی ذلت ایسے دیکھنی پڑتی ہے۔ اور بعض اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ نکال ایسی سزا کو کہا جاتا ہے جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے، تو اس لیے بالخصوص یہاں پہ فرعون کی سزا کے لیے نکال کا لفظ اس لیے لایا کہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی اور اس دور کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی عبرت بن گیا تھا۔ یہاں پہ اہل علم بڑی پیاری بات بھی فرماتے ہیں کہ پہلے والے لوگوں کا ایمان شاید آج کے دور کے لوگوں کے ایمان سے بہت زیادہ مضبوط تھا، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن پاک میں بیان کی جاتی ہیں جو اس وقت لوگوں کی سمجھ سے بالا تر تھیں، لیکن آج کا مسلمان ان باتوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے، جیسے کہ فرعون کی لاش کا اب مل جانا، اور پھر اس کی لاش کی جو کیفیت آج کل بتائی جاتی ہے کہ کیسے گوشت اس کے اوپر چڑھتا ہے اور پھر دوبارہ گلتا ہے، سڑتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ وعدہ تو بہت پہلے قرآن پاک میں فرمایا تھا، مگر اس کا ظہور جو ہے وہ آج ہو رہا ہے۔ تو آج کے مسلمان کا ایمان جو ہے وہ اگرچہ پہلے والے دور کے مسلمانوں سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھ کے بھی نہیں مان رہے ہیں، اور وہ لوگ بن دیکھے بھی بہت ساری باتوں کے اوپر ایمان لے کر آ رہے تھے۔ اور جو اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، کہ ہر وہ انسان جس کے دل میں اللہ پاک کی خشیت ہے اس کے لیے سارا معاملہ ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ یہاں پہ لفظ عبرہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کو اردو زبان میں اگر ہم سمجھے تو ہم عبور لفظ بولتے ہیں، عبور کرنا، اور عربی زبان میں عبرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ ایک سبق کو کہا جاتا ہے، ایک دھمکی کو بھی کہا جاتا ہے، اور عربی زبان میں عبرۃ النہر کا لفظ بولا جاتا ہے کہ ایسی جگہ جو دریا میں نیچے کہیں تاریک ہو اور اس کے اوپر سے کشتی گزر جائے، یعنی کہ سادہ لفظوں میں یہ کہنا کہ نہر کا عبور کرنا۔ اسی طریقے سے عبرۃ العین کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ آنسوؤں کا آنکھوں کے کناروں سے بہہ جانا، کہ گویا کہ آنسو جو ہوتے ہیں وہ آنکھوں کے کناروں کو عبور کر کے گالوں کے اوپر بہہ جاتے ہیں۔ اب اہل علم یہ بات فرماتے ہیں کہ عبرہ کے لفظ سے ایک معنی تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اداسی کا ہونا، دکھ کا ہونا، اور یہی لفظ اللہ پاک کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ سارا واقعہ جو ہے یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ کوئی تفریح یا کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ سارا واقعہ کیا ہے کہ جس سے انسان کے اندر اداسی پیدا ہوتی ہے کہ انسان کس حد تک نافرمان ہو جاتا ہے، اور پھر کتنی بڑی وہ عبرت جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ واقعات جو ہیں وہ انسان کو رلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور عبرت دلانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں یکشا کا لفظ لایا گیا ہے، اور پہلے بھی یکشا کا لفظ آیا تھا، تو یہ حادثاتاً ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی لفظ کو جو ہے وہ بار بار لایا جاتا ہے، بلکہ ایک لفظ کو بار بار لانے کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ خشیت کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو جو صحیح علم کے بعد آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ جس انسان کا علم صحیح ہوگا اور جب انسان کے اندر علم اترنا شروع ہو جاتا ہے تو بالکل اس کی فطری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل جو ہے وہ خشیت کی کیفیت میں آ جاتا ہے، انسان کو اللہ کی ناراضگی کا خوف جو ہے وہ ہر وقت رہنے لگ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہی لفظ آیا کہ وہ لوگ جو اپنے دل میں خوف رکھتے ہیں، اور خشیت کا معنی اس معنوں میں بھی آتا ہے کہ کسی چیز کو بہت بڑا سمجھ کے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں اس کو خشیت کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے واقعات جو ہیں جو اللہ پاک قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے بیان کرتے ہیں، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہ بہت بڑے واقعات ہیں، اور ان میں بہت بڑی عبرت کے پہلو ہیں۔ اس سے انسان کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ خشیت کی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے گا کہ کیا یہ واقعات میرے اوپر ایسا اثر کرتے ہیں؟ کیا واقعی ان سے میرے اندر ایسی کیفیت جو ہے خشیت کی وہ پیدا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ پھر یہاں پہ اہل علم جو ہے بہت ہی ایک خوبصورت نقطہ بھی یہ بیان فرماتے ہیں
کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ تو عبرت ہے۔ اب بعض اوقات انسان جو تفسیر یا قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ میرے لیے عبرت کیسے ہے کہ نہ تو میں فرعون کی طرح کا نافرمان ہوں، الحمدللہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم سب سے بڑے رب ہیں، ہم خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، تو ہم تو فرعون بھی نہیں ہیں۔ اور پھر ہم دوسری طرف جن لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ انبیاء ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب انسان ان کے معیار کو دیکھتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے میں تو نبی جیسا بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر میں اپنے آپ کو قرآن میں کہاں تلاش کرتی ہوں، یا قرآنی آیات کو میں اپنی زندگی میں کس طرح سے لے کر آؤں کہ نہ تو میں اتنا نیک بن سکتی ہوں جتنے نبی ہوتے ہیں، اور نہ ہی میں خدا نخواستہ اتنی نافرمان ہوں کہ جیسے کہ یہ قارون اور جو شداد اور یہ فرعون ہیں۔ تو یہاں پہ اہل علم بہت خوبصورت نقطہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ اگر ان ساری کہانیوں کو جو قصے قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں ان میں یہ معاملہ دیکھیے کہ نبیوں کے ساتھ واقعات کیا پیش آ رہے ہیں۔ انبیاء جو ہیں وہ ڈیل کن لوگوں کو کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگی سے متعلق ہیں، مثلا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکے سے جو ہے وہ ایک قبطی کو مار دینا۔ تو کیا یہ غصہ ہمیں نہیں آتا؟ اچانک ہم بھی اپنے آپے سے باہر نہیں ہو جاتے ہیں؟ یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہمارے معاشرے میں قتل نہیں ہو رہے ہیں؟ پھر ہم یعقوب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے جلیل القدر نبی ہیں، مگر اتنے خوبصورت شخصیت ہو جانے کے باوجود بھی ان کی اپنی سگی اولاد کیسی ہے کہ وہ اپنے ہی بھائی کو قتل کر رہی ہے۔ تو کیا ہمارے معاشرے میں یہ سارے واقعات نظر نہیں آتے کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے؟ پھر ہم نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہیں وہ نہیں ایمان لے کر آ رہی ہیں، آپ کے بیٹے جو ہیں وہ نہیں ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ تو ہم اپنی فیملیز میں یہ سارے جھگڑے نہیں دیکھ رہے کہ میاں بیوی جو ہیں ان کے راستے الگ الگ ہیں، ان کی سوچیں الگ الگ ہوتے ہیں، ان کی عادتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اولاد جو ہوتی ہے بعض اوقات ماں کی فیور میں ہوتی ہے یا پھر باپ کی فیور میں چلی جاتی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے اور معاملات بھی۔ جیسے سورہ منافقون ہے، تو ہم میں سے ہر بندہ کون ہے جو جنگ کر رہا ہے یا کافروں کے ساتھ جہاد کر رہا ہے؟ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے منافقانہ رویے آتے ہیں لوگوں کی طرف سے، اور خدا نخواستہ ہم خود بھی کہیں نہ کہیں منافق ہو ہی جاتے ہیں رویوں میں۔ تو گویا کہ وہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کے ان رویوں کو جو منافقت کے اوپر ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو اہل مفسر بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں ان ساری باتوں کا کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ ایک عام انسان کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہے، لہٰذا یہ قرآن ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑی عبرت ہے۔ پھر یہاں پہ مفسر کرام ایک اور بہت خوبصورت نقطہ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہم جب فرعون کا رویہ دیکھتے ہیں اور اس کی سرکشی دیکھتے ہیں کہ انا ربکم الاعلی ہوں، تو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ جو ہے جس فرعون کے ساتھ ہے اور وہی ایسا تھا، ہم اس کو اپنے اوپر رکھ کر نہیں دیکھتے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میں اپنی زندگی میں فرعون تو نہیں ہوں، میں اپنے رویوں میں فرعون تو نہیں ہوں، میں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی فیملی میں کیا ہمارا رویہ فرعونوں والا تو نہیں ہے؟ ہماری فیملی میں بھی یتیم ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی نوکر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی کوئی کوڑا لینے والا آ رہا ہوتا ہے، ہمارے ماں باپ بھی ہیں۔ تو کیا ہم جب ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، روٹ طریقے سے بات کرتے ہیں، یا کسی کی بات کا انکار کرتے ہیں اور کسی کو اپنے آپ سے زیادہ اہم نہیں سمجھتے ہیں اور کسی دوسرے انسان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ فرعون والا رویہ نہیں ہے؟ تو فرق اتنا ہے کہ فرعون کے ساتھ سامنے پریکٹیکل ایک غلام تھے جن کے ساتھ وہ یہ سارا معاملہ کرتا تھا، لیکن ہمارے سامنے ہمارے اپنے ہی رشتے، تعلق، شاگرد، اولاد، یہ سب لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارا ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوتا ہے جو کہ فرعون والا رویہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم صرف یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ فرعون ہی سرکش تھا، یہ سرکشی ہمارے اندر بھی ہے، اور کہیں نہ کہیں تکبر، یہ غصہ جو ہے ہمارے رویوں کے اندر بھی ہے۔ لہٰذا ہمیں قرآن کو اسی انداز میں سننا چاہیے، گویا کہ یہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے، گویا کہ یہ میرے اوپر نازل ہوا ہے اور یہ میرے مسئلوں کو ڈسکس کر رہا ہے، ورنہ تو میں اس کو صرف موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ سمجھ کے اور پڑھ کے میں آگے چلی جاؤں گی۔ لہٰذا قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو ان آیات میں تلاش کرنا چاہیے کہ ان آیات میں کہاں آتی ہوں، اور ان آیات سے اللہ پاک مجھے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔